سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی نیاز کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو، 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ ذرا ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو وہ لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ زیادہ اس میں وہ کود پھان مچا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو، بار بار، لیکن پھر سنو، تو کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی، یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں، سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو، اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے، کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر، تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے، تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی اصال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں وہ مشابہت ہے، اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے، داڑھی منڈا کے پھرتا ہے، یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی، تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی، امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو قرآن، سمندر میں سب ہے، سمندر میں سب ہے، لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں، یہ بات ہے۔ تو قرآن میں کہاں یہ کھلانا پلانا؟ جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے میں نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو،
جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے۔ تم جہنم میں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ یہ سب سے خیر الاسلام ہے، خیر الاسلام، سب سے بہترین اسلام یہ ہے، نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا، جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا، جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے۔ بہانہ 11ویں کا ہوگا، کھلانا لوگوں کو ہوگا، بہانہ چھٹی کا ہوگا۔ اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے، انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کنویں میں چلے جائے تو کنواں، نہر میں چلا جائے تو نہر، ندی میں چلا جائے تو ندی، سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی۔ ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو؟ پانی